آج کے دور کے فتنوں میں اصل کامیاب کون ہے؟ وہ جو لڑتا ہے یا وہ جو بچ جاتا ہے؟ جواب آپ کو حیران کر دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث مبارک، فتنوں سے دوری میں سعادت مندی۔ سنن ابی داؤد، حدیث نمبر 4263۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قسم با خدا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، یقیناً خوش بخت ہے وہ شخص جس سے فتنوں سے بچایا گیا۔ بلا شبہ سعادت مند ہے وہ آدمی جو فتنوں سے محفوظ رہا۔ بے شک خوش نصیب ہے وہ بندہ جسے فتنوں سے دور رکھا گیا، اور جو فتنوں میں مبتلا ہوا اور لوگوں کے ظلم اور ستم پر صبر کرے تو بہت خوب۔ فتنوں سے بچنے کے متعدد طریقے ہیں، مثلاً اللہ تعالیٰ سے دعا اور اس کی پناہ مانگنا، فتنے کی جگہ اور فتنہ پروروں سے دور رہنا، اور سلف صالحین کے طریقے پر کار بند رہنا۔ آج کے دور کے فتنوں میں اصل کامیاب کون ہے؟ وہ جو لڑتا ہے یا وہ جو بچ جاتا ہے؟ جواب آپ کو حیران کر دے گا۔ یہ حدیث ہمیں ایک نہایت اہم حقیقت بتاتی ہے کہ اصل کامیابی ہمیشہ نمایاں ہونے میں نہیں بلکہ بعض اوقات بچ جانے میں ہوتی ہے۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، خوش نصیب ہے وہ شخص جس سے فتنوں سے بچایا گیا۔ یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی، اور جو فتنے میں مبتلا ہو کر صبر کرے تو وہ بھی بہت اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی جملہ 3 مرتبہ فرمایا تاکہ اس کی اہمیت دلوں میں بیٹھ جائے۔ فتنوں سے بچ جانا ہی اصل کامیابی ہے۔ فتنہ صرف جنگ یا فساد نہیں ہوتا، بلکہ ہر وہ چیز فتنہ ہے جو ایمان کو کمزور کرے، جو انسان کو گناہ کی طرف لے جائے، جو دل میں شک، نفرت یا بگاڑ پیدا کرے۔ آج کے دور میں فتنوں کی شکلیں اور بھی بڑھ گئی ہیں۔ سوشل میڈیا کے گمراہ کن نظریات، بے حیائی اور غلط رجحانات، جھگڑے، فرقہ واریت اور نفرت۔ ایسے ماحول میں اپنے ایمان کو بچا کر رکھنا ہی سب سے بڑی سعادت ہے۔ اگر فتنہ میں آ جائیں تو اسلام صرف بچنے کا ہی حکم نہیں دیتا بلکہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ اگر انسان کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے تو صبر کرے، جلد بازی، غصہ اور انتقام سے بچے، حق پر قائم رہے اور اللہ سے مدد مانگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے صبر کرنے والے کے لیے فواہا فرمایا، یعنی کتنا بہترین ہے وہ، یہ ایک بڑی تعریف ہے۔ فتنوں سے بچنے کے طریقے: اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ پناہ مانگنا، فتنہ پرور لوگوں اور ماحول سے دور رہنا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، دین کی صحیح تعلیم حاصل کرنا، سلف صالحین کے طریقے پر چلنا۔ اصل کامیابی ہر میدان میں کودنا نہیں بلکہ فتنوں سے بچنا ہے۔ صبر انسان کو فتنے میں بھی محفوظ رکھتا ہے۔ ایمان کی حفاظت سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ نیک ماحول اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ فتنوں کے دور میں سب سے زیادہ کامیاب وہی ہے جو اپنے ایمان کو بچا لے، اور اگر آزمائش آ جائے تو صبر کے ساتھ ڈٹا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں صبر اور استقامت عطا فرمائے، آمین۔ اس حدیث مبارک کو مزید آگے دوستوں تک پہنچائیں۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں۔